اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 13 رجب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پیدائش ہے، تو اس حوالے سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کی سیرت کے چند واقعات جو ہیں وہ سنیں گے اور دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی کہ ابو طالب کے 2 بیٹے تھے، حضرت علی اور جعفر۔ ان دونوں کی پرورش کا جو ذمہ تھا ایک اللہ کے نبی کے ذمے آئے تھے اور ایک آپ کے چچا حضرت عباس کے ذمے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کی ذمہ داری کا، ان کی پرورش کا ذمہ لیا تھا، اور حضرت جعفر جو تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر پرورش آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی ابھی حضرت علی چھوٹے ہی تھے، 8 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، آپ کے گھر میں اسلام داخل ہوا، تو حضرت علی نے شروع میں بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں جنہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش اللہ کے نبی نے کی ہے، تو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح اللہ کے نبی نے ان کو اپنا جس طرح بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا ہی کہا ہوا ہے۔ وہ مباہلے والی جو آیت ہم سنتے ہیں نا، اس میں اللہ کے نبی نے جب یہودیوں سے مباہلہ کیا تھا تو اس میں جو آیت پڑھی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ تو اللہ کے نبی اس میں حضرت علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو لے کے گئے تھے، تو یعنی کہ اپنا بیٹا بھی اللہ کے نبی نے ان کو قرار دیا ہے۔ اب ان کی ایک فضیلت یہ ہے، حضرت علی کی جو سیرت کے حوالے سے ان کی سیرت کی کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہوئی جو انہوں نے قضا کی ہو اپنی زندگی کے اندر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ آج ہم ان کے نام کے نعرے جتنے مرضی لگا لیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان کی سیرت کو اپنائیں، وہ دیکھیں کہ انہوں نے تو زندگی میں کوئی نماز جو ہے وہ قضا ہی نہیں کی ہے، چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، قضا ہی نہیں کی، بالکل وقت پہ ادا کی ہیں، جنگ ہو یا امن کا دور ہو۔ تو آج بھی ہمیں یہی ضرورت ہے کہ ان کی سیرت کا جو یہ پہلو ہے نماز کا، کم از کم یہ تو ہم اپنے اندر پوری جوش و خروش سے لے کے آئیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے کس قدر محبت کیا کرتا تھا۔ اب محبت کی مثال انہوں نے اپنی ایک اونٹنی کے بچے سے دی ہے کہ جس طرح ایک اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ اونٹنی کے پیچھے سارا دن اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اس طرح میں سارا دن اللہ کے نبی کے آگے پیچھے رہا کرتا تھا۔ کیونکہ عرب میں مثال اونٹنی کی اس لیے دی جاتی ہے کہ عرب والے اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے، وہ چراتے تھے۔ ہمارے ہاں دیکھنا ہو تو ہم اگر بکری کو دیکھ لیں تو بکری کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کیسے اپنی ماں کے آگے پیچھے اچھلتا ہے، صرف اس کے غائب ہونے پہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت علی کی جو حالت تھی اللہ کے نبی کے بارے میں کہ وہ ان کو دیکھ کے اس قدر خوش ہوتے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں اس قدر بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی ایک دفعہ کچھ عرصہ ہو گیا، کچھ دن ہو گئے، حضرت علی نظر نہیں آئے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے بار بار ادھر جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حضرت علی نظر نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت پہلے حضرت علی کی محبت ہے، اب اللہ کے نبی کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ جب تک میں حضرت علی کو دیکھ نہ لوں تب تک مجھے موت نہ دینا۔ یہ آپ کی حضرت علی کے ساتھ والہانہ جو تھی محبت تھی۔ اور اسی طرح ایک اور ان کی محبت کا جو اندازہ ہے وہ اس بات سے لگائیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ اب جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اب جو شخص داخل ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ دیکھا حضرت عمر داخل ہو رہے ہیں۔ تو
جبرائیل علیہ السلام تیسری دفعہ جب آئے نا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ جبرائیل پھر آ گئے ہیں، اب تو علی کو بھیج دے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو شخص داخل ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت علی جو ہے وہ تشریف لے کے آئے اندر، تو یعنی کہ ان کی جنتی ہونے کی جو تصدیق ہے اللہ کے نبی نے خود کی، اور دعا مانگ کے ان کے لیے جنت جو ہے وہ مانگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب غزوہ تبوک ہوا اس کے اندر اللہ کے نبی تشریف لے کے گئے خود، تو یہ حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے مدینہ میں۔ تو حضرت علی کو پتہ چلا کہ غزوہ تبوک کے اندر جو آگے سے کافر ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ مجھے بھی اجازت دیں جانے کے لیے، وہاں پہ دشمن زیادہ ہیں، میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو جب منع فرمایا تو وہ رونا شروع ہو گئے۔ تو جب روئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ صبر نہیں کرتے، خوش نہیں ہوتے کہ میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے سے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب جو ہے وہ بنا کے گئے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بات پہ حضرت علی جو ہے انہوں نے صبر بھی کیا اور خوش بھی ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے حضرت صحابہ کا جو آپس میں محبت کا ایک عالم تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور حکومت میں ایک مقدمہ آ گیا یہودی کا اور حضرت علی کا۔ اب حضرت عمر جو تھے انہوں نے جب مقدمہ سنا تو اب دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں علی کو ان کے نام سے پکاروں گا مقدمے میں تو کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، تو ان کا میں ادب کرتے ہوئے تو جب یہودی کی بات سنی تو یہودی کو تو اس کے نام سے پکارا، اور جب حضرت علی کو پکارنے لگے تو ان کو پکارا کنیت سے ابو الحسن کہہ کے پکارا۔ جب مقدمہ ختم ہوا تو حضرت علی کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ تھوڑے بدلے نظر آئے، تو عمر فاروق نے پوچھا کہ علی کیا آپ میرے سے ناراض ہیں؟ تو علی نے کہا جی میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے یہودی کو تو اس کے نام سے پکارا ہے لیکن مجھے جو ہے کنیت سے کیوں پکارا ہے، میری ابو الحسن کیوں کہا ہے؟ حالانکہ عرب کے اندر کنیت سے پکارنا اصل نام کے پکارنے کے بجائے نا زیادہ عزت والا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس کے کنیت سے پکارا جائے تو وہ زیادہ عزت افزائی سمجھی جاتی ہے۔ بس علی نے کہا آپ نے عدل نہیں کیا، عدل تو یہ تھا نا کہ اس کو بھی نام سے پکارا تو مجھے بھی نام سے پکارا جاتا، آپ نے مجھے کنیت سے کیوں پکارا، عزت کیوں بخشی ہے؟ تو حضرت عمر اس بات پہ اتنا خوش ہوئے، اپنے ممبر سے تخت سے نیچے آئے، حضرت علی کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور دعا کی کہ یا اللہ جس زمین پہ علی نہ ہو اس زمین پہ مجھے زندہ نہ رکھنا۔ یہ ان کی آپس میں اتنی محبت تھی، ان کے بیٹوں کے نام ایک دوسرے کے نام پہ، حضرت علی کے بیٹوں کا نام جو ہے حضرت عمر بھی ہے، ان کے بیٹے کا نام علی، اور ان کے بیٹے کا نام ابو بکر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ یہ آج کے دور میں یہ سارے فتنے جو ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے حضرت علی کا خود کا ایک قول ہے کہ مجھ سے صرف جو محبت کرنے والے ہیں نا، مجھ سے صرف مومن لوگ ہی محبت کریں گے، اور جو منافق ہوں گے وہ میرے سے نفرت کریں گے۔ اللہ کے نبی کی بھی یہ حدیث ہے کہ جو علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ مومن کی نشانی ہے، اور حضرت علی سے جو نفرت کرتے ہیں، منافق ہیں، بغض رکھنے والا جو ہے وہ مومن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کی محبت ایک ایمان کا تقاضا بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ان کو ایک اور بڑا عظیم و شان جو شرف ہے وہ ملا جب فتح مکہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں تشریف لائے، وہاں پہ آ کے انہوں نے بتوں کو جب توڑنا شروع کیا تو پہلے اللہ کے نبی خود حضرت علی کے اوپر کھڑے ہو کے بتوں کو توڑنے کے لیے آپ کے اوپر کھڑے ہوئے حضرت علی کے، تو حضرت علی جو ہیں ان کو تھوڑی سی بوجھ محسوس ہوا، کیونکہ ایک نبوت کا بوجھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی جو نبی ہوتا ہے اس میں ویسے بھی 40 آدمیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، تو حضرت علی جو تھے وہ انہوں نے تھوڑا سا بوجھ محسوس کیا، تو اللہ کے نبی نے فوراً جانچ لیا کہ حضرت علی جو ہے وہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، آپ نیچے آ گئے، آپ نے کہا کہ علی تم میرے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ واحد ایک صحابی ہیں جن کو اعزاز حاصل ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر سوار ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کے جو بیٹے ہیں حسن حسین وہ اللہ کے نبی پہ سواری کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے اوپر چڑھا
تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ میں چاہوں تو آسمان کو ہاتھ لگا لوں، اتنا بلند ہو گیا ہوں۔ یہ ایک نبوت حضرت علی اور اللہ کے نبی کا محبت تھی۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی یہ جو بت ہے نا ان کو اشارہ کرو، اشارہ یہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے ان بتوں کی طرف ہاتھ لگایا نا جب، تو وہ لوہے کے بت تھے، تو اللہ کے نبی کا جو حکم تھا اس کی وجہ سے ہاتھ لگایا تو وہ بت جو ہے وہ کرچی کرچی ہو کے ٹوٹ گیا، جس طرح شیشہ ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، شیشہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، اس طرح وہ لوہے کے بت جو ہے وہ ٹوٹ کے وہ گر گئے۔ یہ حضرت علی کی اور اللہ کے نبی کا جو حکم تھا اس پہ عمل کیا۔ پھر آخری بات کہ جب ہم نے یہ خیبر کی بات سنی تھی، خیبر کے موقع پہ جب خیبر فتح کرنے لگے تو خیبر کی لڑائی بڑی زوردار لڑائی ہوئی ہے، کافی دن جاری رہی۔ فتح سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ صبح میں جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب ہر صحابی جو تھا وہ بے چین کہ یہ علم جو ہے، یہ جھنڈا جو ہے وہ مجھے ملے، اور اس بات پہ ہم گواہ ہو جائیں سارے لوگ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو صبح اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا۔ جب حضرت علی کو بلایا تو تمام صحابہ بہت رشک آیا ان کو کہ حضرت علی کی ذات پہ کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ کہ جن کو اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ اس وقت حضرت علی کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی خراب تھیں، تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں ڈالا تو آپ کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن، چمکدار اور ٹھیک ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ سے ہی وہ خیبر بھی فتح ہوا، اس میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ بھی آپ فاتح بن کے لوٹے۔ اب اس میں ایک بات جو ہے یہ اکثر اہل حدیثوں کے خلاف جو ہے وہ بولی جاتی ہے، یا ہر ایک کے خلاف بولی جاتی ہے کہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت علی سے بغض رکھنا جو ہے یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ جو بات اللہ کے نبی نے کی ہے نا کہ میں اس کے حوالے جھنڈا کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، تو یعنی کہ اللہ حضرت علی سے محبت کرنا یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے۔ تو اس پہ ہمیں کسی قسم کا جو ہے دل میں خیال بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ اب محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کیا جائے، کہ وہ جلوس نکالا جائے تو وہ یہ سارے جو ہے یہ بدعات کی جائیں، یہ کوئی محبت کے تقاضے نہیں ہیں۔ نہ اصل محبت وہی ہے جو اللہ کے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں، اس طریقے سے ان کی سیرت پہ چلیں، ان کی بات کو مانیں، یہ ان سے محبت کا بہترین طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔